نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا حاضرین جمعہ، معزز سامعین و سامعات، عزیز بزرگوں، پیارے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس کی عبادات میں سے بہترین عبادت نماز ہے، اس کی ادائیگی کے لیے مسجد میں اللہ رب العالمین نے جمع فرمایا۔ اس کے علاوہ خالق کائنات، مالک دو جہاں، جو میرا اور آپ کا ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس اللہ رب العالمین کے میرے اور آپ کے اوپر بے پناہ احسانات ہیں، بے حساب انعامات سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انعام کیا ہے۔ بعدہ لا شریک لہ، درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آمینہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر اور تمام مومنین، صحابہ اور صحابیات پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ میں مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں نے سورۃ المریم کی ایک آیت کو تلاوت کیا ہے۔ اسی آیت کے معنی اور مفہوم اور اس کی وضاحت کو میں آج کے جمعہ کے خطبے کا موضوع بنا کر کے نماز کے تعلق سے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام سننے والوں کو، جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے، اللہ رب العالمین تمام سننے والوں کو اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ معزز حاضرین جمعہ، نماز اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک آسمانی تحفہ ہے۔ شہادتین کے اقرار کے بعد بندے پر سب سے پہلے جو چیز فرض ہوتی ہے، جو عبادت عائد ہوتی ہے، وہ عبادت نماز۔ نماز اللہ رب العالمین کے جانب سے سب سے بڑی توفیق ہے۔ جو بندہ اسے قائم کر دیا تو گویا کہ وہ دین اسلام کے تمام بنیادی ارکان کو مکمل کرتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔
ومن ہدمہا ہدم الدین، جس نے نماز کو ضائع کر دیا، جس نے نماز کو ترک کر دیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، اس نے دین کو ڈھا دیا۔ نماز مومن کی سب سے پہلی صفت ہے۔ نماز کے اندر کوتاہی کرنے والا یا نماز کو ترک کرنے والا مسلمانوں کے لسٹ سے خارج ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑنے والا وہ عذاب الہی کے مستحق ہو جاتا ہے۔ نماز تمام عبادات میں سب سے بہترین اور سب سے افضل عبادت ہے۔ نماز اللہ رب العالمین سے تقرب کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نماز اللہ رب العالمین کی رضامندی کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ نماز انسان کو جہنم سے آڑ ہے۔ نماز انسان کے لیے دخول جنت کا ایک سبب ہے۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اور مسلمان کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جو بندہ نماز کو قائم کرتا ہے، اسے وقت کے برابر ادا کرتا ہے تو یہ مومن اور یہ مسلمان ہے۔ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے، جو نماز کو برباد کر دیتا ہے، یہ انسان کافر کہلاتا ہے، کیونکہ مومن اور مسلمان کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی اعمال صالحہ کرنے کا حکم دیا ہے، وہ اعمال صالحہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ نماز مومن کے چہرے کا نور ہے۔ نماز برکتوں کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز اللہ رب العالمین کے خوشنودی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب اتنی ساری چیزیں نماز کے تعلق سے ہے، نماز کے بارے میں بتائی گئی ہے، تو ذرا آئیے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں نماز کیسی ہے۔ اللہ کے ہاں ہمارا کیا مقام ہے، اللہ کے ہاں ہماری کیا عزت ہے، اللہ کے ہاں ہماری کیا محبت ہے۔ یہ چیز کو پہچاننے کے لیے، یہ چیز کو پرکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ جان لے کہ اللہ کا ہمارے ہاں کیا مقام ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کہاں تک کرتے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کہاں تک کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی عبادت خوشنودی کے ساتھ میں کرتے ہیں، وقت کو ضائع کیے بغیر کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ادا کرتے ہیں، تو سمجھو جیسے ہم عبادات کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے ہاں ہمارا مرتبہ اور مقام بھی ہوتا ہے۔ معزز سامعین، نماز کو ادا کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ نماز بہترین عبادت ہے۔ عبادت کو عبادت کے طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ ہم سب نماز کو عادت بنا لیے ہیں۔ فجر کی اذان ہوئی تو مسجد کو جانا ہے، الٹے سیدھے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ نہ رکوع کی تسبیح صحیح ہے، نہ سجدے کی تسبیح صحیح ہے، نہ ہمارا قیام صحیح ہے، نہ ہمارا رکوع صحیح ہے، نہ ہمارا تشہد صحیح ہے، بلکہ یہ عادت بن گئی ہے کہ ہم عادت سے مجبور ہو گئے ہیں کہ عادت کو ادا کرنے کے لیے مسجد کو جاتے ہیں۔ نماز کو عادت نہ بناؤ، نماز کو عبادت بنا کر کے ادا کرو۔ عبادت اسی وقت میں کہلائے گی وہ نماز جبکہ ہم اطمینان اور سکون کے ساتھ میں ادا کریں۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں، نمازوں کو ادا تو کرتے ہیں لیکن نماز کے ارکان کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ نماز اسی طریقے سے ادا کرو جیسے تم مجھے نماز کو ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جیسے صحابہ نے نماز کو ادا کیا ہے، ایسے ہی تم بھی نماز کو ادا کرو، ورنہ یہ نمازیں جس کے اندر جلد بازی ہو، وہ نمازیں جس کے اندر سجدہ برابر نہ ہو، وہ نمازیں جس کے اندر رکوع برابر نہ ہو، وہ نمازیں جس کے اندر قیام برابر نہ ہو، وہ نمازیں جس کے اندر سکون نہ ہو، وہ نمازیں جس کے اندر خشوع نہ ہو، ایسی نمازیں ادا کرنے سے بہتر ہے کہ وہ نماز ادا ہی نہ کیا جائے، کیونکہ
اس کا کہنے کا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ نمازوں کو چھوڑ دو، بلکہ نمازوں کو اس کے اہتمام کے ساتھ میں ادا کرنا ہے، اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ادا کیا، ادا کرنے کا حکم دیا، اسی طریقے سے ادا کرنا ہے۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس آدمی کی طرح سے نہ ہو جاؤ جس آدمی نے 60 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا اور اس کی عبادتیں کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوئی، نہ ایک نماز اس کی قبول ہوئی، نہ ایک اس کا سجدہ قبول ہوا، تو اس آدمی کی طرح سے ادا نہ کرو، اس نمازی کی طرح سے نہ ہو جاؤ۔ اس کے اندر کیا غلطی تھی، اس کے اندر کیا خامی تھی؟ وہ آدمی رکوع اور سجدے کے اندر بہت زیادہ جلد بازی کیا کرتا تھا۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آئے، وضو کیا اور مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، جلدی جلدی انہوں نے نماز کو ادا کر لیا۔ پھر وہ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تو نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ صحابی پھر گئے، پھر انہوں نے نماز کو پڑھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر کہا، جاؤ تم دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ صحابی پھر گئے، پھر اسی طرح سے نماز پڑھے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ پھر دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ صحابی مجبور ہوئے اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا مجھے آپ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے یہی طریقہ میں نے نماز کا سیکھا ہے، اس کے علاوہ اس سے اچھے طریقے سے نماز پڑھنا مجھے نہیں آتا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ کیسے نماز پڑھا جاتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو بتایا کہ اطمینان کے ساتھ میں نماز پڑھو، تمہارا قیام اطمینان سے ہو، تمہارا رکوع اطمینان سے ہو، تمہارا سجدہ اطمینان سے ہو، دونوں سجدوں کے درمیان میں دعا ہو۔ جتنے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ میں ادا کیا ہے، وہ تمام طریقے کے مطابق اگر ادا کریں گے تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی سورہ مریم کی ایک آیت میں نے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کیا، اس کے بارے میں بتایا گیا، اس آیت کی تفسیر اور معنی اور مفہوم میں یہ بتایا گیا کہ کچھ نااہل لوگ، کچھ نادان لوگ جو جا چکے، اس کے بعد ایک ایسی قوم آئی، ان کی عادت یہ تھی کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا ہے، ادا الصلاۃ، نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا ہے، نماز کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ کہ تم ان کی طرح سے نہ بنو کہ انہوں نے اپنے نفس کی پیروی کیا، نفسانی خواہشات کے غلام بن گئے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو وعیدیں سنائی، اللہ رب العالمین نے سورۃ الماعون میں کہا، فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، اللہ رب العالمین کا غضب ہے ان نمازیوں کے لیے، جہنم کی خوشخبری ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، جو نماز کو خوشی اور خضوع کے ساتھ میں ادا نہیں کرتے ہیں، نماز کو رسمی طور پر ادا کرتے ہیں، نماز کو بطور عادت آ کر کے ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز کو آنا، نماز کو پڑھنا، نماز کے اندر سستی کرنا، نماز کے اندر غفلت کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ جہنم کے اندر ایک جگہ ہے، اسے غی کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا، پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے جانب سے آ کر کے بتاتے ہیں کہ وہ مصلی جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، وہ مصلی جو نماز سے غفلت کرتے ہیں، وہ نمازی جو نماز کے اندر کاہلی کرتے ہیں، وہ نمازی جو نماز کو منافق کی نماز کی طرح سے ادا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وہ جگہ ہے، جہنم کی وہ جگہ جسے غی کہتے ہیں، وہ اتنی خطرناک ہے کہ جہنم کے دوسرے حصے خود جہنم کے یہ حصے سے روزانہ 70 سے زائد مرتبہ پناہ مانگتے ہیں۔ یہ اتنی خطرناک جگہ ہے، یہ اتنی بھیانک جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جگہ، جہنم کی یہ جگہ ان لوگوں کے لیے نہیں بتایا جو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، جو نماز کو ترک کر دیتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے کہا جو نماز میں سستی کرتے ہیں، جو نماز سے غفلت برتتے ہیں، آخری وقت میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ صحیح نہیں کرتے، رکوع صحیح نہیں کرتے، نماز سے غفلت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جہنم کا وہ مقام، جہنم کی وہ جگہ زانیوں کے لیے ہے،
شرابیوں کے لیے ہے، جھوٹے لوگوں کے لیے ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے ہے، ناحق کسی پر ظلم کرنے والوں کے لیے ہے، ناحق لوگوں کا مال کھانے والوں کے لیے ہے۔ ایسی جگہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ ملا کر کے اس آدمی کو بھی جہنم رسید کر دیا جائے گا جو نماز سے سستی کرتا ہے، جو نماز سے کاہلی برتتا ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن وقت چھوڑ کر کے پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن رسول کے طریقے کے برابر نہیں پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن جلد بازی کرتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے جہنم کی وہ وعید سنائی ہے۔ تو ذرا ہوش کے کان لے کر کے سنیں، ہم ہماری زندگیوں میں ذرا غور و فکر کریں۔ وہ مصلی جو جمعہ کو جمعہ نماز پڑھتے ہیں، وہ نمازی جو سال میں ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، وہ نمازی کبھی یاد آیا تو نماز پڑھ لیے، کبھی نماز کو ترک کر دے، تو ایسے نمازیوں کا حال کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے اندر کیسے عذابات ہوں گے؟ تو لہذا ضرورت ہے مجھے اور آپ کو اس بات کی آج کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کے اندر سستی کو ختم کر دے۔ نماز کے اندر سستی کرنا، کاہلی کے ساتھ نماز کو جانا، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، یہ کہتے ہوئے نماز کے لیے پہنچنا سستی کے ساتھ میں، کاہلی کے ساتھ میں، تو اس طرح سستی سے نماز کو آنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور منافق کی سزا اللہ رب العالمین نے بتا دیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نچلے جو طبقہ ہے، جہنم کی سب سے نچلی جو جگہ ہے، اس آگ کے اندر ڈال کر کے اس منافق کو جگایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاص کر کے عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سورج کے ڈوبنے کا انتظار کرتے ہیں، جب سورج کے ڈوبنے میں 2-4 منٹ کا وقت باقی رہ جاتا ہے تو ایسی حالت میں جاگتے ہیں اور وہ پرندے کے ٹھونگ مارنے کی طرح سے مارتے ہیں یا مرغی کے ٹھونگ مارنے کی طرح سے مارتے ہیں، جلد بازی میں نماز کو ادا کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے نمازیوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا، سنا دو ایسے لوگوں کو جہنم کی وعیدیں۔ میرے بھائیوں، وہ نماز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے جیسی نماز ہم ادا کرتے ہیں، اللہ کو وہ نماز قابل قبول ہے، اللہ کو وہ نماز پسند ہے جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور پڑھنے کا حکم دی ہے۔ نماز ہر مسلمان کے اوپر عائد کردہ فرض ہے، یہ فرض کبھی بھی انسان کے اوپر سے چھوٹنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو ہر حال میں قائم کرو، تم گھر میں ہو تب بھی نماز پڑھو، سفر میں ہو جب بھی نماز پڑھو، صحت مند ہو جب بھی نماز پڑھو، بیمار ہو جب بھی نماز پڑھو۔ نماز کو تم کبھی بھی ترک نہ کرو، کھڑے ہو کر کے پڑھو، اگر کھڑے ہو کر کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے پڑھو، بیٹھ کر کے بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹے لیٹے پڑھو، پھر بھی اگر نہیں ہو سکتا ہے تو اشارے سے پڑھو، لیکن نماز کو پڑھو، نماز کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اگر تم اپنے آپ کو ایمان والے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر تم اپنے آپ کو اللہ کے خالص بندے کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ تم جنت میں چلے جائے، تو نماز کو قائم کرو، نماز کو کبھی بھی ترک نہ کرو، نماز کی اہمیت جانو۔ میرے بھائیو، نماز کو چھوڑنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے، نماز کو چھوڑنا اتنا ہی بڑا گنہگار ہے، نماز کو چھوڑنے والا اتنا بڑا گنہگار ہے جیسے شرابی ہے۔ شرابی جتنا بڑا گنہگار ہے، نماز کو چھوڑنے والا اتنا بڑا گنہگار ہے، بلکہ اس سے بھی بڑا گنہگار ہے۔ زنا کرنے والا جتنا بڑا گنہگار ہے، نماز کو ترک کرنے والا وہ بھی اس سے بھی بڑا خطرناک گنہگار ہے۔ چغلی کرنے والا جیسا گنہگار ہے، غیبت کرنے والا جیسا گنہگار ہے، ناحق مسلمانوں کو قتل کرنے والا جیسا گنہگار ہے، ناحق لوگوں کا حق کھانے والا جیسا گنہگار ہے، ویسا ہی بلکہ اس سے بھی بڑا خطرناک گنہگار یہ ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت، جو نماز فرض اس کے اوپر ہے، اس نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ نماز کو نہ چھوڑو، نماز کی حفاظت کرو۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں بھی کہا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کی حفاظت کرو، لوگوں نماز کی حفاظت کرو، لوگوں نماز کی حفاظت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا،
کہ بچوں کی تربیت کرتے وقت میں بچے کتنی بڑی ہی غلطی کیوں نہ کر دے، وہ بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بچوں کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچے جب 10 سال کے ہو جائے تو بچوں کو نماز کی دعوت دو، اگر نماز نہ پڑھے تو فضربوہن، بچوں کو نماز کی عادی بنانے کے لیے مارنے کا حکم دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احادیث میں نماز کی اہمیت کو بتایا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت کو جانو، نماز کی حفاظت کرو، نماز کو عبادت کی طرح سے کرو، نماز کے اندر خوشنودی پیدا کرو، کیونکہ نماز کے اندر سستی کرنے والے، نماز کے اندر غفلت کرنے والے، نماز کو ریاکاری کے طور پر ادا کرنے والے، ایسے لوگوں کے لیے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھو، نماز اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھو، نماز عبادت سمجھ کر کے پڑھو، نماز اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے پڑھو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، لوگوں سے ریاکاری سے بچنے کے لیے نماز سے بچنا چاہیے۔ یعنی ایسی نماز نہ پڑھے جس نماز کے اندر ریاکاری ہو، ایسی نماز پڑھے جس کے اندر خشوع ہو، خضوع ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مروا اولادکم بالصلاۃ، تم اپنے گھر میں بچوں کو نماز کا حکم دو۔ نمازی صرف ہم نہ بن جائے بلکہ ہم خود بھی نماز کی پابندی کرے، نماز کے اوقات کی پابندی کرے اور بچوں کو بھی نماز کا حکم دے، اور بیوی بچے بہن والدین جو بھی گھر کے اندر ہوتے ہیں ان سب کو نماز کا حکم دے۔ بیوی سے نماز کا حساب لیا جائے، بچوں سے نماز کا حساب لے لیا جائے، کیونکہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، گھر کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اگر گھر میں ہماری بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے تو اللہ اسے پوچھے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کو بھی پوچھے گا۔ اگر ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو نماز نہ پڑھنے کی سزا ملے گی، اللہ پوچھے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہم کو بھی پوچھے گا۔ اللہ کی گرفت سے ہم بچنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی نماز کی پابندی کریں اور گھر کے اندر بیوی بچوں کو نماز کی تاکید کا حکم دے، اپنے پڑوسیوں کو نماز کا حکم دے، انہیں نماز کے بارے میں بتائے، نماز کی اہمیت کے بارے میں بتائے، خود بھی نماز کی پابندی کرے۔ وقت ٹال کر کے پڑھنا یہ بھی نماز کو ضائع کرنے کے برابر ہے، نماز میں جلدی کرنا یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اس طریقے سے نہ پڑھنا یہ بھی نماز کو ضائع کرنا ہے۔ نماز کو پڑھتے وقت میں نیت کا خالص ہونا یہ بھی ضروری ہے، اگر نیت خالص نہیں ہے تو اس کی نمازیں اس کے لیے بیکار ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی عمل کے قابل قبول ہونے کے لیے میرے بھائیوں یہ جان لو، کسی بھی عمل کے قابل قبول اللہ کے ہاں ہونے کے لیے 2 شرطیں ضروری ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز اخلاص نیت ہے۔ اخلاص نیت ہے، نیتوں کو صاف کرے، نیتوں کو خالص کرے، ہمارا ہر عمل، ہماری ہر نیکی اللہ کی رضامندی کے لیے کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ پھر دوسری جو شرط لگائی گئی ہے اس عبادت کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، جیسا کیا ہو ویسے ہی کیا جائے، اللہ کے نبی نے جتنا کیا ہے اتنا ہی کیا جائے، نہ اس کے اندر کمی کیا جائے نہ اس کے اندر بڑھایا جائے۔ تمام عبادتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہترین طریقے سے ادا کر کے بتا دیے کہ ہو سکے تو تم بھی اسی طریقے سے میری اتباع کرو۔ خلاصہ کلام میرے بھائیو یہ ہے، نماز ایک بہترین عبادت ہے۔ نماز مومن اور کافر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ نماز رضائے الہی کا ذریعہ ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بہت سارے نعمتوں سے نوازتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں تک بھی بتا دیا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھنے والا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کو ضائع کرتا ہے، نماز کو ترک کر دیتا ہے، ایسے نماز کو ترک کرنے والے انسان پر دنیا کی ہر چیز لعنت کرتی ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا مسلمان ملعون ہے،
दुनिया की हर चीज़ उसके ऊपर लानत करती है। वो पहनने वाला जो लिबास है वो लिबास खुद कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे तू कैसे मलऊन की जीनत बनाया है। वो लुक़मा जो बेनमाजी खाता है वो लुक़मा खुद उसके अंदर लानत करता है, ए अल्लाह तू कैसे बेनमाजी कैसे मलऊन का लुक़मा तू मुझे बनाया है। वो बेनमाजी जिस घर में रहते हैं वो घर उसके हक में लानत करता है, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस घर के अंदर जिन्नात और शैतान रह जाए ये बेहतर था, लेकिन तूने मेरे अंदर कैसे अल्लाह की नाफरमानी करने वाले नमाज जैसी इबादत को तर्क करने वाले मलऊन को तो हमारे घर का मस्कन बनाया हुआ है। दुनिया की हर नेमत उसके लिए लानत करती है। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि बेनमाजी की सज़ा क्या है। मेरे भाइयों, नमाज बेहतरीन इबादत है, नमाज अफजल इबादत है, नमाज अल्लाह की पसंदीदा इबादत है। बंदा सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब नमाज में होता है। बंदा नमाज में अल्लाह से गुफ्तगू करता है तो उस वक्त में नमाज को अच्छे तरीके से अदा करो और उसकी पाबंदी करो, उसके अहकाम की पाबंदी करो। जो शराइत उसके लिए लगाए गए हैं ये तमाम शराइत के ऊपर मुकम्मल अमल पैरा होने की कोशिश करे, नमाज़ों की पाबंदी करे, घर वालों को नमाज की दावत दे, बच्चों को नमाज की दावत दे, बच्चों को नमाज का हुक्म दे। नमाज ना पढ़ने पर बच्चों का मुहासबा करो। जैसे स्कूल से आने के बाद स्कूल को जाते वक्त में बच्चों को होमवर्क किया या नहीं किया, कलम लिए या नहीं लिए, किताबें लिए या नहीं लिए, तैयार हुए या नहीं तैयार हुए, इसके बारे में जैसा तुम उसकी फ़िक्र करते हो वैसे ही उसकी आखिरत की फ़िक्र भी करो। अक्लमंद माँ बाप वो हैं जो अपने बच्चों को दुनियावी तरक्कियों के साथ साथ आखिरत की तरक्कियाँ भी उनके सामने हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होने से डराए उनको और बच्चों का मुहासबा करो। अच्छे अंदाज से, प्यारे अंदाज से, लाड़िले अंदाज से उन्हें अल्लाह का खौफ दिलाए। बीवी को, बहनों को, रिश्तेदारों को, बच्चों को, माँ बाप को, सबको भी नमाज की ताकीद करे। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा करते हुए अल्लाह ने कहा क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद जहन्नम की आग से बचो और अपने रिश्तेदारों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। हमारी भी फ़िक्र करे, घर वालों की भी फ़िक्र करे, रिश्तेदारों की भी फ़िक्र करे, दोस्त अहबाब की भी फ़िक्र करे। बाज़ जगह ये बताया गया अल्लाह की इबादत ना करने वाला इंसान शैतान है, शैतान का भाई है। यहाँ तक भी बता दिया गया कि उसके साथ में ताल्लुक़ात भी ना रखा जाए क्योंकि उसके ऊपर अल्लाह की लानत होती है। ये शैतान का बंदा होता है, ये गुनाह करता है। जो नमाज नहीं पढ़ने वाला बंदा है उसके घर के अंदर भी अंधेरा है, उसके दिल के अंदर भी अंधेरा है, उसके चेहरे पर भी अंधेरा है, उसके चेहरे पर भी स्याही छाई हुई होती है, उसके आँखों पर भी पर्दा छाया हुआ होता है, उसके कानों में भी पर्दा छाया हुआ होता है। नमाज पढ़ने वाला ये तमाम नुकसानात से बच करके रहता है। नमाज पढ़ने वाला ये तमाम नुकसानात से बचता है। नमाज को छोड़ने वाला ये तमाम मुसीबतों के अंदर मुब्तला हो जाता है। दुनिया और आखिरत की तमाम मुसीबतें नमाज को तर्क करने की वजह से आते हैं। जो भाई आज दुनिया में हर तरह की शिकायतों का शिकार हो चुके हैं, हर तरह की परेशानियों का शिकार हो चुके हैं, वो भाई ज़रा ये भी देखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुतहरा थी कि बिजली का कड़का भी ज़रा ज़ोर से गरजता, बारिश तेज पड़ जाती, हवाएं तेज चलते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से डर करके मस्जिद की तरफ रुख कर लेते और नमाज में खड़े हो जाते। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करते। नमाज सब्र का ज़रिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज के ज़रिए से सब्र को हासिल करो। नमाज के अंदर वह ताकत व क़ुव्वत है जो तुम्हें सब्र देती है। नमाज का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जो बंदा नमाज की पाबंदी करता है, नमाज उस बंदे को दुनिया में बेहयाई से रोकती है, चुगली से रोकती है, गीबत से रोकती है, गुनाह से रोकती है, हराम से रोकती है, गुनाह से रोकती है। नमाज के अंदर ये ताकत, ये क़ुव्वत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाशाई वल मुनकर। आज हम जो नमाज़ें पढ़ते हैं ज़रा देख ले कि हमारे नमाज़ों के अंदर ये ताकत है या नहीं है। अगर नमाज हमको झूठ से रोकती है, ख़यानत से रोकती है, बदफैली से रोकती है, गुनाहों से रोकती है, हराम से रोकती है, बेहयाई से रोकती है, समझो कि हमारी नमाज़ें अल्लाह के यहाँ काबिल क़बूल हैं।
ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، خیانت بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، چغلی اور غیبت بھی کر رہے ہیں، تو سمجھو کہ ہماری نمازوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو ہمیں گناہوں سے روک سکتی ہے۔ نمازوں کو صحیح کرو، نمازوں کو درست کرو، نمازوں کے اندر اخلاص پیدا کرو اور نمازوں کو خالصۃ لوجہ اللہ ادا کرنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیو، خلاصہ کلام آج کے جمعہ کا یہ ہے کہ نماز ایک بہترین عبادت ہے۔ کلمہ شہادتین کے اقرار کے بعد سب سے پہلی چیز جو بندے مومن پر فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے، اور قیامت کے دن بندے کو اٹھا کر کے اللہ کے ہاں جب پیش کر دیا جائے گا تو میدان محشر میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ تو نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے، اسی لیے نماز سے غفلت نہ برتو، نماز سے کوتاہی نہ کرو، نہ نماز میں غفلت کرو اور نہ نماز سے غفلت کرو، کیونکہ یہ دونوں بھی چیزیں انسان کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے نماز سے غفلت کرنا منافق کی پہچان ہے، تو لہذا اپنے آپ کو سدھارے، اپنے آپ کو سنبھالے۔ ابھی وقت ہے سدھرنے کا، ابھی وقت ہے سنبھلنے کا، ابھی وقت ہے اللہ سے توبہ کرنے کا، ابھی وقت ہے رجوع کرنے کا۔ وہ لوگ جو نمازوں کو چھوڑ کر کے آرام کی نیندیں سوتے رہے، فجر پڑھے تو ظہر نہیں، ظہر پڑھے تو عصر نہیں، عصر پڑھے تو مغرب نہیں، مغرب پڑھے تو عشاء نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں دن کی نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، مغرب اور عشاء اور فجر کی نمازوں کے اندر بہت زیادہ سستی برتی جاتی ہے۔ ہماری مسجدوں کا یہ حال دیکھو، جمعہ کی نماز میں اتنے لوگ آج یہاں پر موجود ہیں، اب یہ لوگ ظہر کی نماز میں کہاں جاتے ہیں، عصر کی نماز میں کہاں جاتے ہیں، عشاء کی نماز میں کہاں جاتے ہیں، فجر کی نماز میں کہاں جاتے ہیں۔ فجر کی نماز ہماری بستروں میں گزرتی ہے، عشاء کی نماز ہمارے مرد و خواتین کے ٹی وی سیریلوں میں جاتے ہیں، عصر کی نماز بازاروں میں چلے جاتے ہیں، بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ اور اپنے آپ کو دخول جنت کا ذریعہ اور سبب بنانے والی نماز اس کو اختیار کرو۔ اللہ سے ڈرو، نماز کو کبھی بھی ترک نہ کرو، نماز کا اہتمام کرو اور دوسروں کو بھی نماز کی توجہ دلاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ باتیں یہاں پر کہی گئی ہیں ان تمام باتوں پر پابندی کے ساتھ میں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم سب کو تو نماز کی توفیق دے، اے اللہ ہم سب کو تو نماز کو صحیح طریقے سے اس کے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا وإياكم بالذکر الآیات الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برو رعوف رب حلیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم احفظنا من كل جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم أستغيثك برحمتك، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، بارك الله لنا ولكم ونفعنا وإياكم بالذكر الآيات الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك برو رعوف رب حليم۔